أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت اور گزشتہ درس جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحم والا معاملہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، معاف کرنے کا، اسی طرح ایمان والوں کے لیے استغفار کرنے کا اور مشورے کا. آج جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد. پیچھے جو آیت گزری ہے جس میں اعتقاد فاسد کا ذکر کیا گیا تھا کہ کافروں کا ایک اعتقاد تھا کہ یہ سفر میں نہ جاتا، یہاں ہوتا تو اسے موت نہ آتی، بچ جاتا، یہ جنگ میں نہ جاتا، لڑائی نہ کرتا، شہید نہ ہوتا، اسے موت نہ آتی، یہ یہاں ہوتا، بچ جاتا. اور اسی طرح کے عقائد جو رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اسی عقیدے کی روشنی میں یہاں پر اس آیت کے اندر ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، کہ مدد جو ہے اور غالب کرنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کسی کو غالب کرنا چاہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. یہ غالب ہونا تعداد پر منحصر نہیں ہے، اس کا تعلق تعداد پر نہیں ہے کہ فلاں جو مد مقابل لشکر ہے وہ لاکھوں پر ہے، کروڑوں پر ہے، اور ہمارا لشکر کم ہے تو ہم مغلوب ہو جائیں گے، وہ غالب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ایسے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ جہاں تعداد میں بہت کم ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تو یہ واقعات پیش آئے ہی آئے ہیں. اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں، جو طالوت نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو وہاں پر وہ جو بنی اسرائیل جو گئے تھے اور بنی اسرائیل نے نہر سے پانی پی لیا، پھر آدھے سے زیادہ وہیں رک گئے، بلکہ ان کا کہنا کیا تھا کہ سامنے والے تو زیادہ طاقتور ہیں، آپ جاؤ، آپ جا کر لڑ لو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا ایسی قوم سے بھی. تو وہ کم تھے، کم من فئاتن، کم تھے لیکن سامنے والے زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا. مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بندوں کی طاقت پر اس کا انحصار نہیں ہے، بندوں کی تعداد پر اس کا انحصار نہیں ہے. یہ تو یہاں دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ میرا یقین اللہ پر کتنا ہے، میرا یقین میرے رب پر کتنا ہے، میرا یقین میرے مالک پر کتنا ہے. اصل بات یقین کی ہے، اصل بات اس دل کے تعلق کی ہے. اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اس دل کو اللہ کے ساتھ ملا لو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو اجاگر کر لو، محبت کو بٹھا لو، ڈال لو، پہچاننے والے بنو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے غالب ہی غالب کریں گے، پھر وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، یعنی تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تم ہمیشہ غالب رہو گے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اگر اللہ
اللہ تعالیٰ تمہیں پسپا کر دیں، رسوا کر دیں، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وہ کیا کرے؟ خیانت کرے، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ کل قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حقوق العباد کو پامال کرنے والے، جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کا منظر ہوگا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے فلاں شخص جو ہے اس کے امانت کے اندر خیانت کی تھی، اس کا مال دبایا تھا، اس کا مال تو نے ہتھ لیا تھا، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے لے لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ارشاد فرمائے گی کہ جا جہنم کے فلاں جگہ پر وہ امانت پڑی ہے، اس امانت کو وہاں سے اٹھا لے، اور جو بندہ ہے جس کی امانت تو نے ضائع کی تھی اس کو دے دے اور تو جنت میں چلا جا۔ مفہوم حدیث کا۔ اور اسی طرح کے الفاظ ہیں حقوق العباد کو بھی پامال کرنے کے بارے میں، کہ اس سے بھی کہا جائے گا کہ تو نے فلاں بندے کا حق دبایا تھا، جا جہنم کے اندر اس کا حق پڑا ہے وہاں سے اٹھا لے اور اس کو دے دے اور تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ واحد شخص ایسا ہے جو جہنم میں بھی دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگا بھاگا، اور خوشی سے جائے گا کہ میں وہاں سے جلدی سے امانت اور حق اٹھاؤں بندے کا اور اس کو حوالے کر کے اور جنت میں جانے والے بن جاؤں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جب وہ وہاں پر جائے گا دیکھے گا کہ ہاں یہ چیز تو یہاں پڑی ہے، اس کو اٹھائے گا کندھے کے اوپر، باہر نکلنا شروع ہوگا جہنم سے۔ جب وہ بالکل دروازے کے پاس پہنچنے والا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ سے چیز دوبارہ چھٹ جائے گی اور پھر وہیں جا کر گر جائے گی جہاں پہلے پڑی تھی۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی سزا مکمل نہ ہو جائے، اس کی سزا مکمل نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خائن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نبی خائن ہو سکتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ چادر نہیں ملتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس پر یہ آیت اتری، ما کان لنبی ان یغل۔ اور روایت میں ہے کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی تہمت لگائی تھی جس پر یہ آیت وما کان اتری، بس ثابت ہوا کہ اللہ کے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے خائن نہیں ہو سکتے، خواہ مال کی تقسیم ہو یا امانت کی ادائیگی ہو۔ اور میں نے اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دی کہ جو امانت میں خیانت کرے گا تو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آئے گا قیامت والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کی خاص رعایت رکھا کریں بھائی۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اپنے ساتھ جو منسلک ہیں ان کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، صرف اس چیز میں ان کی فرما برداری نہیں ہے کہ وہ آپ کو شرک کا حکم دیں یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، اس میں آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، باقی آپ ان کی پوری خدمت کر سکتے ہو، آپ کے اوپر ان کی خدمت کرنے کا حق ہے اگر کسی کے والدین جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو تو ویسے ہی پورا کا پورا حق ہے ان کے اوپر، تو وہ ہر صورت میں اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے۔ یہاں تک والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو سامنے سے کسی بھی بات پر کسی بھی وجہ سے اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے والدین کچھ کہتے ہیں تو سامنے سے منہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا یوں کر دیتے ہیں، سر کے یوں اشارہ کر دیتے ہیں، یا اپنے اندر ہی ایک دبانے والی کیفیت اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہے نا، ماں باپ کو تو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا اب کس کنڈیشن کے اندر ہے، کس بیہیویئر کے اندر ہے۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ بیہیویئر یہ اس اف سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے والدین
والدین کو، یہ بیہیویئر بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے اپنے والدین کے سامنے۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کا رکھا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی مغفرت کر کے اگر وہ ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت حاصل نہ کر لے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہوا ہے۔ جبرائیل امین کی یہ بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو نبی بھی خائن نہیں ہو سکتا، اور جو بھی خیانت کرے گا کل قیامت والے دن وہ اس کے گلے کے اندر توق ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اور پھر ہر ذی روح کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں سے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو زیادہ سزا دے دی جائے اور کسی کو کم دے دی جائے، بلکہ پوری پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔